اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. سنو، اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ غم، نہ وہ غمگین ہوں گے جو ایمان لائے اور ہمیشہ متقی رہے. اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں کل سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر پاک ہوا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہماری تاریخ اسلام کے اندر ان شخصیات میں سے ہیں جن کی شخصیت عدل و انصاف اور کنٹرول اسلام کی ترویج و اشاعت میں جتنا اہم ترین کردار اس ہستی کا ہے نا، ہمیں کہیں اور نہیں ملتا. اتنا زبردست قسم کا کنٹرول. آپ یہ اندازہ کیجئے، ابھی میں جب آپ کے سامنے یہ باتیں میں رکھتا ہوں نا جی، یا حدیث، تو آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ وہ بندہ جس بندے کی ہیبت سے اور خوف سے کیسر و کسرا کے بادشاہوں کی ٹانگیں کانپتی تھیں اور خوف سے لرزہ طاری تھا ان کے اوپر، اس شخصیت کا اپنا کیا عمل تھا، اس کی کیا وجہ تھی. حضرت ابو عثمان بیان کرتے ہیں، پہلے کل میں نے یہ عرض کیا تھا، عبداللہ بن عیسیٰ بیان کرتے ہیں کہ عمر بن فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے پر مسلسل رونے کی وجہ سے لکیریں پڑ گئی تھیں. یہ کتاب الزہد کے اندر امام احمد نے اس روایت کو نقل کیا ہے. یہ حاکم وقت ہیں، یہ اس وقت کی کیفیت میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. آج کا حاکم وقت کتنا روتا ہے، بلکہ رولا کے خوش ہوتا ہے. اب اگلی بات، حضرت ابو عثمان بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا کہ میں نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وہ رمی جمار کر رہے تھے، یعنی شیطان کو کنکریاں مار رہے تھے. انہوں نے چادر پہنی ہوئی تھی، اس میں چمڑے کے پیبند لگے ہوئے تھے. یہ بھی کتاب الزہد کے اندر امام احمد نے نقل کیا. وہ چادر دھوتی سے، سادہ لفظوں میں دھوتی پہنی ہوئی تھی. دھوتی نئی دھوتی نہیں تھی، پرانی دھوتی بھی نہیں تھی، بلکہ پھٹ گئی تھی. اس کے اوپر پھر چمڑے کے انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا، آپ ماشاءاللہ جو ہمارے سینئر ساتھی بیٹھے ہوئے، جب ہمارے کپڑے پھٹتے تھے رفو کرواتے تھے. ہماری اولاد نے وہ نہیں دیکھا ہوا، رفو والا زمانہ نہیں دیکھا. پیبند لگے، پہلے پیبند لگتے تھے، پھر جدید دور آیا، رفو آنا شروع ہو گئے. پیبند پہلے میرے بھی کپڑوں پہ پیبند لگے ہوئے، پھر اس کے بعد رفو کا زمانہ آیا. اور جب رفو آیا تو ہم حیران ہو گئے، تو یار دیکھو مشین جو ہے نا جی، وہ بالکل کپڑا صحیح کر دیتی ہے، وہ پھر اوپر وہ بنا دیتے تھے. یہ میں نے جی صرف آپ کو یہاں سے میں ایک اور عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلے یہ میں ان کی روایتیں میں بیان کر لوں، پھر میں عرض کرتا ہوں. ہمارے کپڑے سال بعد بنتے تھے، سال بعد جا کے بننا، ایک جوڑا ملنا جوتے کا اور ایک سوٹ ملنا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، بس. یہ ہماری، وہ بھی چھوٹی عید پہ ملتا تھا، بڑی عید پہ نہیں، چھوٹی عید پہ ملنا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہی ہمارے کپڑے ہوتے. حضرت حسن بیان کرتے ہیں کہ جس وقت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، وہ لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے. ان کے تہ بند میں 12 پیبند لگے ہوئے تھے. امام جوزی علیہ رحمہ نے 14 پیبند کی روایت کو ذکر کیا. یہ بھی کتاب الزہد کے اندر امام احمد نے نقل کیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ وہ بندہ ہے جس بندے کے زیر نگین 22 لاکھ مربع میل ہے. میں چھوٹے بندے کی بات نہیں کر رہا، اسلام کی عظیم ترین شخصیت، ہستی، جس سے کیسر و کسرا تو وہ رہے نا جی. میرے نبی کی زبان سے میں نے یہ پڑھا ہے، آقا جی فرماتے اس سے شیطان بھی کانپتا تھا. جس گلی سے فاروق اعظم گزرتے تھے، شیطان وہ گلی چھوڑ جاتا تھا. اتنی زبردست ہیبت والی شخصیت، اور کپڑوں کا یہ حال ہے. اللہ اکبر.
آپ سے پوچھا کسی نے، حضرت یہ بتاؤ، حاکم وقت ہو تم، میں نے ایک حاکم وقت کے نا جی گھڑی، اپنا ہاتھ کی گھڑی دیکھی، میری تو یہ 250-300 روپے والی گھڑی ہے، آپ کے پاکستان کے موجودہ حکمرانوں میں سے ایک حاکم ہے، اب آپ نے مجھے بتانا ہے وہ کون ہے۔ اس کے ہاتھ میں جو صرف گھڑی ہے وہ 38 کروڑ روپے کی گھڑی ہے، 38 کروڑ روپے کی گھڑی ہے۔ ایک حاکم میں وقت ہے، وہ آپ پہچان لیجئے گا، ان کے صرف پیر کا جوتا 7.5 لاکھ روپے کا ہے، ان کے پیر کا جوتا 7.5 لاکھ، ابھی فی الحال ہمارے حاکم وقت ہے وہ خاتون ہیں، ان کے پیروں کی جوتی جو ہے وہ 7.5 لاکھ روپے کی ہے۔ یہ وہ شخصیات ہیں جن کے ملک کے اندر اس وقت توسیع کے نام پر ایک بربریت کا بازار گرم کیا ہوا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ لہر کے نام پر۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جس کا حق ہے آپ اس کو نہ دیں، لیکن ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ کسی کے اوپر ظلم کیا جائے، کسی کو ظلم سے مارا جائے، یہ بھی بات درست نہیں۔ اس شخصیت سے جب یہ پوچھا گیا کہ بھلا یہ بتائیں، جن کے آج کے حاکموں کے یہ جو کپڑے ہیں، کپڑے 7.5 لاکھ روپے کا، 4.5 لاکھ روپے کا صرف سلوار قمیض، اور یہ ان کی ڈریسنگ ہے ایک دن کی، اور میں جس کی، اور یہ اتنی 6 بر اعظم پر حکومت نہیں ہے، صرف پاکستان کا حاکم ہے، اور وہ اس ملک کا حاکم، میں ان حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں اس ملک کے جس ملک کا پیدا ہونے والا بچہ لاکھوں روپے کا مقروض ہے، جس ملک کے پیدا ہونے والا بچہ لاکھوں روپے کا مقروض ہے۔ اور یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، ابھی یہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ممبر پر آپ خطبہ دے رہے ہیں، 6 بر اعظموں پر حاکم ہیں، اور دوسری چادر صرف نظر آ گئی لوگوں کو، ان کے تن کے اوپر دوسری چادر نظر آ گئی، موجودہ حاکم ہے، دوسری چادر نظر آئی تو لوگوں نے کہا حضرت خطبہ بند کر دیں۔ پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو دوسری چادر آپ کے پاس آئی ہے یہ کہاں سے آئی ہے؟ پہلے اس کا حساب دیں، پھر ہم آپ کی بات سنیں گے۔ اگر آپ اس کا حساب نہیں دے سکتے تو حضرت میں ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بیٹا کھڑا ہو، عبداللہ کھڑا ہو، دے جواب اس کا، یہ جو میرے پر اعتراض ہوا دے جواب۔ اس نے کہا حضرت ایک چادر تو وہی جو سارے مسلمانوں کو ملی اور میرے باپ کے حصے میں آئی، ایک چادر وہ ہے، میرے باپ کا قد لمبا ہے، ان کو یہ چادر ایک چادر پوری نہیں آئی، لہذا جو میرے حصے میں چادر آئی تھی وہ میں نے اپنے باپ کو دے دی، جو میرے حصے میں چادر آئی تھی۔ آپ کو ابھی پتہ ہے، یہ میرے خیال اس مہینے کی بات ہے یا پچھلے مہینے کی بات ہے، قانون پاس ہوا ہے کہ جو حاکم وقت ہوگا، بالخصوص صدر پاکستان، وہ 200 قتل کر دے، وہ 400 مربوں کا غبن کر جائے، وہ کھربوں روپے کا کھا جائے، وہ جب تک زندہ ہے اس سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔ یہ اس مہینے یا پچھلے مہینے کی بات ہے، پچھلے مہینے، وہ قابل گرفت نہیں ہے، قابل احتساب نہیں ہے۔ میں جس نظام کی بات کر رہا ہوں، میں جس شخصیت کی بات کر رہا ہوں، میں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کا اگلا پچھلا اتنا نیٹ کلین ہے، نہ پچھلے کا ان کو خوف ہے، نہ اگلے کا ڈر ہے، نہ اگلے کا ڈر ہے، نہ پچھلے کا غم ہے۔ جو گزر گیا وہ بھی سبحان اللہ، جو آنے والا ہے وہ بھی سبحان اللہ۔ ایک بندے نے ساری زندگی بے ایمانی نہیں کی، دھوکہ نہیں دیا، فراڈ نہیں کیا، چوری نہیں کی، غبن نہیں کیا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، بہنوں کا حصہ نہیں کھایا، کچھ بھی نہیں کھایا، بلکہ جو اس کے اپنے ہمت میں تھی وہ نیکی کر سکتا تھا کسی کے ساتھ، اس نے وہ نیکی کی ہے۔ وہ کسی کا بھلائی کر سکتا تھا، اس نے بھلائی کی ہے، اللہ کو راضی کیا، اس کے مخلوق کی بھلائی کی، وہ جو کر سکتا تھا اس نے کیا۔ باقی اللہ سے
معافی طلب کی اللہ سے اس نے، تو ایمان سے بتاؤ ایسا بندہ جب مرے گا اس کا کیا انجام ہوگا؟ جنت کے علاوہ کیا انجام ہونا ہے؟ جس نے ساری زندگی اللہ کو راضی کیا، کسی کو تکلیف نہیں دی، کسی کی بھلائی ہو سکتی اس نے کی، نہیں ہو سکتی تو اس نے اللہ سے معافی مانگی، تو جب جائے گا، جب مرے گا، تو پھر اس کے چہرے پر مسکراہٹ کیوں نہیں ہوگی؟ پہلے جو ہے نا جی، اب کچھ جنازوں میں نے یہ دیکھا ہے کہ چہرہ نہیں دکھاتے، اب کچھ جنازوں میں نے دیکھا ہے، ورنہ پہلے کچھ عرصے تک، اس وقت تک میت نہیں اٹھاتے تھے جب تک موجود جتنے بھی نمازی جنازے میں آتے تھے ان کو چہرہ نہیں دکھا لیتے تھے، گھماتے تھے، آؤ بھئی سارے چہرہ دیکھو، سارے چہرہ دیکھو سارے۔ اب کچھ ایسی میتیں آتی ہیں کہ جنازہ ہوا، دعا ہوئی، چہرہ نہیں دکھاتے، فوراً اٹھاؤ جی، لے جاؤ جی، دیر ہو رہی، دیر ہو رہی، دیر ہو رہی۔ نہیں 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 بابو، دیر نہیں ہو رہی۔ ساری زندگی جب لوگوں کو ستایا، تکلیفیں دیں، دکھ دیے، پریشانیاں دیں، ٹینشنیں دیں، میرے رب نے مرنے سے پہلے اس کے چہرے کے اوپر وہ سارا کچھ لکھ دیا تھا۔ دیکھو دیکھو، کوئی بندہ دنیا میں تکلیف دے، کسی کو ٹینشن دے، مارے، کوئی بھی زیادتی کرے، اللہ موت نہیں دیتا اس وقت تک جب تک دنیا میں اس کو دکھا نہ دے۔ دکھاتا ہے۔ رات کو ایک بندہ مجھے نا جی فون کر کے کہہ رہا ہے جی دعا کرو اللہ تعالیٰ میرے بھائی کے اوپر رحم کر دے۔ میں کہ کیا ہوا؟ اب اس بندے کو جو مجھ سے دعا کروا رہا ہے، جس کے لیے آج سے تقریباً 30 سال پہلے اس کا توتی بولتا تھا، دہشت تھی اس بندے کی، طاقت میں، قوت میں، او بڑی بلا، پیسہ انے واہ، گڈیاں تے، کیا بات بھائی، جتنا ایک نا بگڑا ہوا انسان ہو سکتا ہے نا جی، وہ بگڑ، اس بندے، 4 بندے بیٹھے ہوئے نا، تو وہ بندہ گزرا ہے نا، تو اس نے بغیر فساد ڈالے وہاں سے گزرنا نہیں ہے، کوئی نہ کوئی پھڈا انہیں پوا ہی دینا، انہیں ایسی وہ غلیظ شخصیت سی۔ کہنے لگا یار اللہ دعا کرو اللہ تعالیٰ اندے تے رحم کرے۔ میں کہ کی ہویا؟ کہنا یار انہوں پہلے شوگر ہوئی، پھر بلڈ پریشر ہویا، پھر کولیسٹرول ہویا، پھر انہوں فالج ہو گیا، پھر انہوں لکوا مار گیا، ہوں اس بندے دا پیشاب بھی اتھے چارپائی تے نکل رہا ہے، پخانہ بھی اتھے نکل رہا ہے۔ شکی اولاد نے چک کے گھروں ڈیوڑی دے اندر جتھے موٹر سائیکلاں رکھی دیاں نے اتھے جڑا نا جی انہیں منجی پا دیتی ہے، اتھے ہی وہ سارا دن جڑا نا جی چیخدا چلاندا رہ جاندا ہے کہ سانوں کچھ کھان نو دے دیو، کو پانی دے دیو۔ اولاد نہ کھان نو دے رہی ہے نہ پین نو دے رہی ہے، وہ کہندے نے کہ انہوں پین نو دئیے تے پیشاب کر دیندا ہے، کھان نو دئیے تے پخانہ کر دیندا ہے۔ چپا روٹی دا دیندے نے جی 24 گھنٹے تو بعد، باہروں ایک انہوں نے چوڑا رکھیا ہے، وہ آندا ہے جی آ کے ان دے کپڑے ہر روز ان دے بدل دیندا ہے۔ اور او بندے دے بارے میں سن کے حیران ہو گیا کہ یا اللہ ایسا بھی ہوندا ہے نظارہ۔ جس بندے نے ساری زندگی لوگوں کو تکلیف میں پہنچایا، آپ اندازہ کیجئے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ہمارے لوگ، ہمارے بڑے بزرگ تھے نا جی، ان پڑھ تھے نا، اللہ اکبر، دنیا کے سب سے خوبصورت ترین لوگ تھے، وہ آتے تھے نماز پڑھتے تھے چپ کر کے چلے جاتے تھے، ان کو کسی کے ساتھ کوئی غرض نہیں تھی، وہ جس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے پھر اس نماز کی لاج بھی رکھتے تھے، اس کی حیا بھی رکھتے تھے۔ ساری زندگی اس بندے نال انہوں نے کبھی بدتمیزی نہیں کرنی جن دے پیچھے میاں صاحب، میاں جی، میاں جی، میاں جی، مولوی صاحب، مولوی صاحب، میاں جی، مولوی صاحب، بس۔ آج تو جو بندہ پیچھے نماز پڑھتا اللہ کا بندہ، وہی اس کے بس فتنے سے ہی، ایک بندہ یہاں پہ آتا ہے، جب بھی آتا ہے نماز پڑھنے، میں کہ یا اللہ اس بندے کے فتنے کو محفوظ رکھی، انہیں جدوں بھی آنا فساد پا کے ہی جانا، فتنہ پا کے ہی جانا، وہ میں آندے نال ہی میں کہنا یا اللہ اس بندے دے فتنے کو محفوظ رکھی، اس بندے دے فتنے کو محفوظ، وہ جدوں بھی آئے گا انہیں نحوست مارے نے، گند ہی پانا ہے، پیچھے نماز بھی پڑھنی ہے تے عیب بھی انہیں ویکھنا ہے۔ اور میں اللہ سے ڈر رہا ہوں، اللہ سے ڈر رہا ہوں کہ اس بندے کی موت کیسی ہوگی، کیونکہ آنکھوں سے دیکھے ہوئے عینی مشاہدات ہیں، عین الیقین ہو چکا ہے، دیکھ کر یقین ہو چکا ہے، جس نے خاص کر
اللہ تعالیٰ جس بندے کا آخرت برباد کرنا چاہے اس کو اللہ تعالیٰ دینی لوگوں کے پیچھے، نیک لوگوں کے پیچھے لگا دیتا چلو آکے جن مولوی لٹ کے کھا گئے. میں کہتا ہوں جتنا مولویوں نے کھادا ہے میں چندہ مانگ کے تانوں دینا، جن سکولیاں نے کھادا ہے تسی سانو دے دو، جاؤ اس قوم نے واپس کرو. ایک بھی ہے مولوی؟ عجیب لوگ ہیں جی یار. اچھا جی، یہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، حضرت یہ بتائیے حاکم وقت ہیں آپ، اختیار ہے آپ کے پاس، بیت المال کے خزانے آپ کے پاس ہیں، تو شیخانہ سارا تواڈے کول ہے نہیں، تو شیخانہ سارا تواڈے کول ہے، پیسہ ساڈا تواڈے کول ہے، ایک تساں انج گل کرنی ہے تو جناب سارا کچھ باہر نکل کے آ جانا ہے، تو تسی یہ کیوں نہیں کردے؟ اچھا لباس کیوں نہیں پاندے؟ پوری دنیا دے بڑے بڑے حکمران آندے نے تانوں ملن واسطے، اچھا لباس کیوں نہیں پہنتے آپ؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر میں چاہوں تو سب سے زیادہ ملائم لباس، سب سے زیادہ بہترین کھانے، لذیذ کھانے، اور سب سے بہترین رہائش اور ایسی زندگی میں گزاروں کہ تم ساری جتنی بھی اس وقت عوام ہو نا، تم ایسے آنکھیں کھول کھول کے دیکھو کہ یہ عمر فاروق اعظم ہے، یہ عمر ہے، یہ عمر ہے، ایسا لباس، ایسی رہائش، ایسا کھانا، ایسی یہ چیزیں. کہتے اللہ کی قسم میں کر سکتا ہوں، لیکن میں کیوں نہیں کرتا کہ میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو ان کے کاموں پر ملامت کیا، فرمایا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، تم اپنی عمدہ لذیذ چیزیں اپنی دنیاوی زندگی میں لے چکے اور تم نے ان سے خوب فائدہ اٹھا لیا، آج یہاں سے بھاگ جاؤ، چلو ناسو، کوئی جنت دی نعمت نہیں، کوئی جنتی لباس نہیں، کوئی جنتی کھانا نہیں، دوڑ جاؤ، چلو سارا کچھ تو دنیا لے لیا جے، اتنے کی لینا ہے، چلو دوڑ جاؤ. فرماتے ہیں یہاں کی ذلت میرے لیے آسان. یہی کہتے ہیں نا غریب ہے چنگی گل ہے، غریب ہی رہ. ابھی میں حدیث پاک پڑھ رہا تھا. اچھا یہ زندگی رہی تو کل بات میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. ہم جو لباس پہنتے ہیں نا، ہمارے پاس لباس کی کوئی توجیہ کوئی نہیں. یہ میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ہے. آپ فرماتے اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اے اللہ، اے میرے رب، مجھے مسکینی زندہ رکھ اور اسی حال میں مجھے دنیا سے اٹھا، اور میدان محشر میں بھی مجھے مساکین میں معشور فرمانا، مسکینوں میں ہی اٹھانا مالک. فاروق اعظم اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں میں سارا کچھ کر سکتا ہوں، لیکن یہ جو وعدے آئی ہیں ہم کدھر لے کے جائیں، کہاں لے کے جائیں؟ وہ ایک نا میں نے حکایت پڑھی، میرے پاس پڑھی ہوئی ہے وہ کتاب، بہلول دانا کی حکمت بھری باتیں. کسی نے نا ہارون رشید نے پوچھا اس سے صراط مستقیم کیا ہے. بڑے لوگوں نے اس کو مطمئن کرنے کی کوشش کی، وہ نہیں مطمئن کر سکے. اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، کل میں آپ کو بتاؤں گا. ایک بڑی سی کڑائی آپ لے کے آنا، اس کے نیچے آگ جلانا. ٹھیک ہے. بہلول دانا کے آنے سے پہلے کڑائی بھی آ گئی، اس کے نیچے آگ جل گئی. جب خوب تپ گئی نا تو بہلول دانا اوپر اٹھا، اس کے اوپر چڑھا، نیچے جو آگ جل رہی کڑائی کے اوپر کھڑا ہوا. کہنے لگا جی میرے تن کے اوپر 2 کپڑے، میرے سر پہ پگڑی، میرے ہاتھ میں ڈنڈا، میں سادہ روٹی کھاتا ہوں، کبھی سوکھی مل جاتی ہے، کبھی مجھے تازی روٹی مل جاتی ہے. یہ میرا کل سرمایہ ہے جی، میری کوئی جائیداد نہیں، کوئی پیسہ نہیں، کوئی اور چوز نہیں، یہ میرا کل سرمایہ. وہ نیچے اترا ہے. اب خلیفہ ہارون رشید سے کہتا اب تم کھڑا ہو، جو جو کھاتا ہے وہ بھی بتا، جو جو پہنتا ہے وہ بھی بتا، جو جو استعمال کرتا ہے وہ بھی بتا، جہاں رہتا ہے وہ بھی بتا. وہ چڑھا اوپر تو اس نے جب کھانے گنوانے لگا اور 3-4 کھانے ہی گنوائے تو پیر جلے تڑپ کے نیچے آ گیا. میں نے کہا تیرا دماغ خراب ہے، بلا اس کے اوپر کھڑا ہو کے بھی کوئی بتا سکتا ہے؟ اس نے کہا بس یہی صراط مستقیم ہے. کل قیامت والے دن تجھے میرے رب نے ایک قدم آگے نہیں بڑھنے دینا پل صراط سے، جب تک یہ تو سارا حساب نہیں دے جائے گا، کیا کھایا، کہاں سے آیا، کدھر لگایا. وہی آپ کا ہے قبلہ. مجھے کل چلیری صاحب بات کر رہے تھے، اگرچہ انہوں نے مذاق میں بات کی،
لیکن بات حقیقت ہے. وہ کہہ رہے تھے میرے بچے کہتے ہیں ابا جی اپنے ہتھی خرچ کر جاؤ ورنہ تواڈے مرن تو بعد نا جی اسی سب تو پہلے تواڈے صندوقاں دے تالے توڑنے نے. میں نے کہا وہ اگرچہ بات تو انہوں نے مذاق میں کی ہے لیکن بات حقیقت ہے. میں نے کہا سلیری صاحب فکر نہیں کرو, تواڈے تالے ٹوٹن تو پہلے تواڈی جیباں وچ ہاتھ جائے گا. سب سے پہلے آپ کی جیبوں میں آپ کی اولاد ہاتھ ڈالے گی. ابا جی کی جیبوں میں کیا ہے؟ الماری کی چابیاں کدھر ہیں, سیف کی چابیاں کدھر ہیں. اس کے بعد پھر آپ کے صندوق ٹوٹیں گے جب آپ کی ساری باڈی سرچ ہو جائے گی. حضرت جب آپ کو اس بات کا علم ہے اور ہم مسلسل دیکھتے آ رہے ہیں, کوئی نئی بات تو نہیں, ایسے ہی ہوتا آ رہا ہے تاریخ میں ہی ایسے, تو پھر آپ کا مال کون سا ہے؟ یا جو آپ نے کھا کے ختم کر دیا, جو اللہ کے نام پہ دے کے آپ نے محفوظ کر لیا, یہ دو آپ کے مال ہیں, باقی آپ کا کچھ نہیں. بابو جسم سے کپڑے بھی سکی اولاد اتارے گی, سکی اولاد اتارے گی. تے او اولاد جنہیں پتہ نہیں جنازہ بھی پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ساڈا, او اولاد پتہ نہیں پیچھے کھلو کہ اللہ مغفر لے آئیے نہ پڑھے گی بھی نہیں پڑھے گی. وہ سکی اولاد ساڈے کپڑے لائے گی, پھر پتہ نہیں ساڈے ہی پیسیاں دا سانو کفن نصیب ہوئے گا یا نہیں ہوئے گا, یہ کوئی خیرات دے طور تے دے جائے گا جی لو جی اے کفن میری طرفوں قبول کرو جی حضرت صاحب کو کفن دعا دعا کرو. جب تک زندہ رہیں اللہ عزت و آبرو کی زندگی دے, مرتے وقت ایمان کے ساتھ عزت کی موت نصیب فرمائے. اللہ سے دعا اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا.